امبیسڈر جارج سلیم صاحب، میں نے یہ بات اس لیے کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ایران کے ساتھ تجارتی راستے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، میری پرسنل اوپینین میں تو بہت اچھا ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا بلوچستان کو اور پاکستان کو بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا دشمن ہے انڈیا، وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ بلف کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. ایک طرف امریکہ کے ساتھ دوستی کی کوشش ہے، امریکہ اور ایران میں معاملات ٹھیک کروانے کی کوشش ہے، دوسری طرف امریکہ جو ہے اس کو دھوکہ دے دیا ہے اور یہ ایران کے ساتھ 5-6 راستے کھول دیے ہیں انہوں نے تجارت کے. پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ اس قسم کی جو انڈیا کی طرف سے تیلی لگانے کی کوشش ہے، یہ کہیں کامیاب تو نہیں ہو سکتی؟ جی یہ تو ایسی ہے. وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک والی بات ہے. انڈیا تو خود وہ اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ کیا کر رہے تھے کہ ایک طرف جا کے روس سے بھی تیل لے رہے تھے جس پہ سینکشنز لگی تھیں، ایران سے وہ کتنا تیل اور سب کچھ لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کو جا کے کہتے تھے امریکنس کو کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے وفادار ہیں، انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں آپ کے سب سے بڑے لائلسٹ ہیں. پھر دوسری طرف گئے تو چائنا کے پاس چلے گئے، چائنا کو کہنے لگے کہ جی ہم تو ساؤتھ کے آپس میں پارٹنرز ہیں، ہمارے تو ظاہر ہے اتنے بڑے اکنامک ریلیشن شپ ہے. تو وہ دیکھیں وہ تو خود پریکٹس کر رہے تھے یہ انڈینس. اسٹریٹجک آٹونومی کی جو پالیسی ہے وہ کہاں پہ اصولوں پہ، کن اصولوں پہ مبنی ہے، یا کہاں پہ انہوں نے کوئی ایسے کیا ہے کہ بالکل جو ہیں جو جن الائنسز کا حصہ ہوں پاسٹ میں بھی، یا جن کے ساتھ ان کی الائنمنٹس ہوں، ایٹ لیسٹ اسٹریٹجک الائنمنٹس ہوں، انہی کے ساتھ رہیں. تو انڈیا تو پاکستان پہ ان کے پاس تو آئی تھنک کوئی لوکس اسٹینڈا ہے ہی نہیں پاکستان کو کچھ کہنے کا. اور اس سے پہلے بھی دیکھیں انہوں نے جو جے شنکر نے جس طرح کے لفظ استعمال کیے، میں تو سمجھتا ہوں بلکہ میں تو اس کو سفارتی شرنگیزی کہتا ہوں. وہ سفارتی شرنگیزی تھی ان کی، اب ایک تو تہذیب سے گرے ہوئے لفظ تھے. آپ اس کو آپ ڈپلومیٹک وامٹنگ نہیں کہہ سکتے؟ آپ کچھ بھی کہہ لیں، بالکل وہ بھی کہہ لیں. میں تو اردو بول رہا تھا، آپ کیونکہ مجھ سے اردو سلیس بلوانا چاہ رہے تھے تو میں نے تو اس لیے اس قسم کی ٹرمز نکالی ہیں. دیکھیں اب کیونکہ اور دیکھیں دنیا نے کوئی توجہ نہیں دی. کیونکہ اردو میں اگر میں اس کو ترجمہ کروں گا نا ڈپلومیٹک وامٹنگ کو، اردو میں بہت زیادہ سخت ہو جائے گا. اردو میں ہو جائے گا سفارتی الٹیاں. تو وہ پھر اس کو کہیں گے کہ جی بدتہذیبی میں آ گیا ہے، تو شرنگیزی ذرا بہتر ہے. تو جب دیکھیں دنیا نے کوئی توجہ نہیں دی، اس بات پہ بھی نہیں دی، اس پہ بھی نہیں دے گی. ہاں یہ اہم ہے کہ اس پہ امریکنس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. کیونکہ وہ دیکھیں اسی جنگ کے دوران ایک وقت تھا کہ امریکہ نے سینکشنز ہٹا دی تھی ایران کے تیل سے. اندازہ لگائیں کہ اچھا رشیا کے تیل سے تو ابھی بھی ہٹائی ہوئی ہیں. تو اس لیے ان کی بھی تو اپنی بدلتی رہتی ہے نا. یہ بھی ظاہر ہے کوئی پالیسی اس طرح تو نہیں ہوتی کہ بالکل ریٹرن اسٹون والی بات ہے، اس میں بھی تو تبدیلیاں آتی ہیں. آج اگر امریکن لیٹ سے کہ اگر اس وقت نیم رضامندی ہے تو ٹھیک ہے، کل کو اگر وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو سینکشن لگائی ہیں یہ اور اس میں یہ مسئلہ ہے، پھر اس وقت ہم دیکھ لیں گے اس کو. تو بٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی تک وہ نہیں کیا جو ہندوستان نے کیا ہے، جو اسٹریٹجک ہپوکریسی یا اسٹریٹجک ڈسیپشن جو وہ پریکٹس کرتے رہے ہیں. پاکستان نے تو جب یہ ایران والی جنگ شروع ہوئی ہے، پاکستان کا موقف دیکھیں کتنا واضح تھا. اچھا اس سے پہلے پچھلے سال جب جنگ شروع ہوئی ہے تب بھی واضح تھا. ہندوستان کہاں تھا اس وقت؟ وہ تو بہت زیادہ ایران سے دوستی کا دم بھرتے تھے. کون سی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی اس کے اوپر، یا ابھی کون سی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ لیکن ایران نے بھی تو کوئی انڈیا سے پوچھا نہیں ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بڑی دوستی تھی، آپ نے چابہار میں بنایا، ہمارے ساتھ مل کر ایک پورٹ بنایا اور پھر آپ بھاگ گئے وہاں سے. اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا کی طرف سے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ جو ہم نے تجارتی راستے کھولے ہیں، تو اس کو ایک ایسا پوائنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ کہ پاکستان کی اور امریکہ کی لڑائی ہو جائے. تو اس پہ ایران کو نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ یہ انڈیا کر کیا رہا ہے؟ یہ یعنی کہ خود مودی صاحب فون کرتے ہیں ایرانیوں کو کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسری طرف وہ نیتن یاہو کے ساتھ بھی بڑی دوستی کے دم بھرتے ہیں. تو اپنی ان کو منافقت نظر نہیں آ رہی. پاکستان کے اگر تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ تو اس میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں انڈیا از بیہیونگ لائک اے بیڈ لوزر. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان کا میڈیٹری رول سامنے آیا اور پاکستان ایکٹیو رول پلے کیا پاکستان نے اس کرائسس میں، اس جنگ میں، تو تب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین چینلز پہ، انڈین میڈیا پہ جس قسم کے کامنٹس آ رہے ہیں. تو دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی جو حکومت ہے دے آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. پہلے تو رانگ سائڈ آف ہسٹری غازہ کے کرائسس پہ انہوں نے جو پوزیشن اختیار کی جو ٹوٹلی پرو اسرائیل، ایک لفظ نہیں بولے جو وہاں پر فلسطینی شہید ہوئے 80,000 سے زیادہ، ایک لفظ نہیں کنڈمنیشن کا.
تو آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن جو آپ کہہ لیں انٹرنیشنل پوزیشن کس طرح سے انڈرمائن کی خود ہی. اٹ واز این اون گول. اور اب یہ بار بار اس طرح کی سٹوریز کر کے کہ جی پاکستان از وائلیٹنگ سینکشنز وغیرہ وغیرہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتی کہ ایران ول بی ڈسٹریکٹیڈ بائی دس. ایران ہیز مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو رائٹ ناؤ دین ٹو ٹیک نوٹس آف واٹ اے بیڈ لوزر از سیئنگ ان دا ریجن. سو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں بھی زیادہ وی شوڈ پے ٹو مچ اٹینشن ٹو دس. وی نو کہ کیوں کر رہے ہیں وہ. دے آر فیلنگ لیفٹ آؤٹ, دے بین سائڈ لائنڈ, دے بین مارجنلائزڈ. اور جو ملک اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک گلوبل پار کے طور پہ سامنے آئیں گے, وہ تو بیچارے خطے میں ہی رہ گئے, تو گلوبل کیا بنیں گے وہ. اچھا, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے جو نریندر مودی ہے اس کو ایک بیڈ لوزر قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا انہوں نے, بیڈ لوزر ہے. لیکن امریکن میڈیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک لوزر قرار دیا جا رہا ہے, اور اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے. اور میں نے آج صبح یہ ایک آرٹیکل پڑھا ہے کہ وائی ٹرمپ از اے لوزر. تو دونوں ہی لوزر نظر آ رہے ہیں مجھے, ٹرمپ بھی نظر آ رہا ہے اور مودی بھی نظر آ رہا ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ جو اس وقت دنیا میں امریکہ کے مقابلے پر ایران کو زیادہ ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل ہے اور پولیٹیکل مائلیج اس کو ملا ہے, تو ایران نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے یہ کمزور ہوتا جائے گا. اور جیسا کہ آج جرمنی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, تو آنے والے دنوں میں کچھ مزید ممالک جو ہیں وہ ایران کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موقف میں نرمی پیدا کریں.